ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سونپ دو وہ جو تم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں دودھ پلانے کا حکم اور اس کے مسائل تھے، اور اس آیت کریمہ میں دودھ چھڑانے کے مسائل ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر ماں باپ آپسی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی مدت رضاعت پوری ہونے سے پہلے چھڑانا چاہے، یعنی 2 سال یا 2.5 سال۔ مدت رضاعت 2 سال ہے تو 2 سال سے پہلے اگر چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں بتایا جا چکا ہے مسئلہ، اس آیت کے تحت جو مسئلہ تھا کہ اس صورت میں جب کہ بچے کی صحت اور اس کی تربیت کے اوپر کسی طرح کا کوئی نقصان اور خطرہ نہ ہو، تو مدت رضاعت سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ اور آپسی رضامندی سے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے باپ کا اس میں کچھ جا نہیں رہا ہے۔ ماں اگر دودھ پلا رہی ہے تو باپ کا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور ماں کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ سر کے ساتھ گھر کے سارے کام و کاج بھی کرنا ہے، اسے دودھ بھی پلانا، اس کی وجہ سے جو ہے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ایک تو چاہے ایک ماں باپ میں سے ماں چاہے گی کہ جلد سے جلد چھٹے، باپ چاہے گا کہ نہیں میرا بیٹا زیادہ طاقتور ہو۔ تو آپسی رضامندی کی شرط اسی لیے لگائی گئی ہے کہ دونوں راضی ہوں اور خوش اسلوبی اور اچھے ماحول میں جو ہے یہ فیصلہ لیا جائے۔ اور اگر دایا کے سے پلا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے باپ ہی کے اوپر فیصلہ ہے، وہ اگر چاہے تو مدت رضاعت سے پہلے چھڑوا سکتا ہے۔ فلا جناح علیہما، تو ماں باپ پر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتے ہیں اگر بچے کی صحت اور تربیت پہ کچھ نقصان نہ ہو، لیکن 2.5 سال کے بعد سے چھڑانا واجب ہے۔ 2.5 سال زیادہ سے زیادہ، اس سے آگے جو ہے دودھ پلانا منع ہے، تو 2.5 سال کے بعد چھڑانا واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم
اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو کسی اور سے جو دایا ہوتی ہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں عرب میں ایک ماحول تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے انہیں دیہاتوں میں اچھے دائے کے پاس رکھ دیا جاتا تھا، تو اگر کوئی ایسا کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسا کرنے میں ایک دشواری یہ ہے کہ سارا بار جو ہے باپ کے اوپر آ جائے گا، اس لیے فیصلہ لینا اس کا کام ہے۔ تو اگر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہی مستقل فیصلہ لینے والا ہے اس سلسلے میں۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ضروری ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو دینا ٹھہرا ہو، یعنی جتنی رقم پر یا جس بات کے اوپر معاملہ طے ہوا ہے کہ ہم دودھ پلانے کا اتنا لینا ہے ان کو، اور ادھر سے باپ نے اقرار بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تمہارا جو ہے منہ مانگا انعام یا تمہارا طالبہ پورا کیا جائے گا، ما آتیتم بالمعروف، اسے بھلائی کے ساتھ آدمی ادا کر دے، یعنی کسی طرح کا ٹال مٹول نہ کرے، وقت پہ جو ہے اس کا معاوضہ دے، اور یہ بھی چاہیے کہ جلد سے جلد معاوضہ دیا جائے، معاوضہ دینے میں جلدی کیا جائے، کیونکہ معاوضہ اگر نہیں دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے دودھ کی کمی ہوگی، اور وہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار کر سکتی ہے جس طریقے سے جو ہے جو طریقہ اس کے لیے ناجائز و حرام ہو، یا اس طریقے میں کوئی مثلاً کمائی ایسی حاصل کرنی چاہے غذا کے لیے جو کمائی جو ہے ناجائز ہو، تو ناجائز کمائی سے جو دودھ بنتا ہے، جو خون بنتا ہے، اس میں برکت نہیں رکھی جاتی ہے، اور اس کا بچوں کی صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے معاوضہ دینے میں عجلت کیا جائے تاکہ جائز اور حلال کمائی سے وہ اپنی غذا حاصل کرے، اور اس پاکیزہ غذا سے ستھرا اور صاف و شفاف خون بنے، اور اس شفاف خون سے ستھرا دودھ ہو جس سے اس بچے کی پرورش ہو۔ ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ابو المعالی کے نام سے وہ بہت مشہور ہیں، اور بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، بہت جید عالم دین گزرے ہیں امام جوینی کے بیٹے حضرت ابو المعالی۔ تو ایک مرتبہ جب وہ چھوٹے تھے ان کے بیٹے حضرت ابو المعالی، تو حضرت امام جوینی آئے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا رہی ہے، تو بہت زیادہ ناراض ہوئے، اس کی گود سے انہوں نے اپنے بیٹے کو چھین لیا اور اس کی حلق میں انگلی ڈال کر کے جو ہے الٹی کرا دیا، جو پیٹ میں دودھ تھا وہ بھی الٹی کرا دیا، اور سخت تنبیہ کیا اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو کہ جو ہے کسی اور عورت کا دودھ اسے نہ پلایا جائے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے بچوں کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے گمراہوں سے مناظرہ کیا، مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دوران مناظرہ میرا دل تنگ ہو جاتا تھا، تھوڑی سی دشواری آتی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ اسی دودھ کے اثرات ہیں جو میں نے غیر عورت سے پیا تھا، اور اس کے کچھ جو ہے قطرات میرے بدن میں رہ گئے تھے، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو جس کی پرورش اچھے اور پاک اور حلال اور طیب غذا سے ہوتی ہے تو جو ہے اس کی زندگی کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر خبیث غذا سے جس کی پرورش ہوتی ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر اسی کے اعتبار سے پڑتا ہے۔ میں نے بتایا تھا غالباً حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ کہ انہوں نے 40 دن تک انہیں سجدوں میں لذت نہیں ملی، تو معلوم کیا تھا انہوں نے کہ اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ 40 دن پہلے، اتنے دن پہلے ہمارے گھر میں گوشت بنا تھا، وہ کہاں سے لے کر کے آئی تھی؟ تو پتہ چلا کہ فلاں قصاب کے یہاں سے لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد جب تخلیہ ہوا لوگ وہاں سے چلے گئے تو پوچھا کہ یہ جو اتنے دن پہلے تمہارے یہاں سے گوشت گیا تھا وہ گوشت کیسا تھا؟
تو وہ جو ہے اچنبے میں پڑ گیا کہ آخر یہ اتنے دن پہلے کے گوشت کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے. تو بہت جو ہے منت سماجت کیا، رازداری وغیرہ کا وعدہ کیا. تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ جو مدت آپ بتا رہے ہیں اس مدت کے دوران گلی میں ایک بکری گھوم رہی تھی، کوئی اس کا جو ہے پوچھنے والا نہیں تھا. میں نے رات میں اسے باندھ دیا اور صبح میں ذبح کر کے فروخت کر دیا. تو اس کا اثر اب دیکھیں، چوری اس نے کیا لیکن اس کا گوشت فروخت کیا. یہ تو قیمت سے لے کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ اثر تھا کہ 40 دن تک جو ہے انہیں لذت نہیں ملی سجدوں کی. تو جو طیب غذا ہوتی ہے اس سے جو ہے دل صاف ہوتا ہے اور باطن آدمی کا ستھرا ہوتا ہے، اور جو خبیث غذا ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے باطن آدمی کا مقدر ہوا کرتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کی پرورش میں ہمیشہ جو ہے حلال کمائی کا لحاظ کیا جائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، تو مسجد نبی شریف میں زکوٰۃ کی اور صدقات کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. تو وہ آئے اور بچے تھے، انہیں کیا معلوم، ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ، حالانکہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے ہیں، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنا لحاظ کیا ہے. فوراً تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور پکڑ کے حلق میں انگلی ڈال کر کے وہ جو ہے نکالا اور فرمایا کخن کخن انا لا ناکل صدقہ، نکالو اس کو نکالو، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں. اور اس کو جو ہے حلق کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دیا تھا. تو ہمیشہ اولاد کی پرورش میں حلال اور پاکیزہ غذا کا لحاظ کیا جائے، اس سے ان کی زندگی کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی بیوی، اولاد اور دایا، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. نہ بیوی کا حق مارو، نہ اولاد کا حق مارو، نہ دایا کا حق مارو. جس کا جو حق ہے وہ پورا حق پورا کا پورا اسے ادا کر دو. اور وعلموا، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.